الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میری محترم سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو دوسری امتوں سے زیادہ کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خاصیت لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس کا ملنا اس امت پر اللہ تعالی کا خصوصی انعام اور فضل ہے۔ تو ہماری گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مبارک میں سے ایک چھوٹی سی سورت پیش کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر ہم 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات ایسی ہے جو طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن مبارک کو بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انزل القرآن فی لیلۃ القدر من السماء العلیا الى السماء الدنیا جملة واحدہ۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر لیلۃ القدر کو اکٹھا نازل ہوا، پھر پہلے آسمان سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا دنیا میں نازل ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق قرآن مبارک لیلۃ القدر کی رات میں آسمانی دنیا پر نازل ہوا، پہلے آسمان پر 7ویں آسمان سے نازل ہوا۔ میری محترم سامعات، راتیں تو ہر مہینے میں ہیں، ہر دن کی ہیں،
لیکن لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت اور مقام اس لیے دیا ہے کہ اس میں اس نے اپنی مقدس کلام کا نزول فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو اور ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس راز سے محرومی بدقسمتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو کتاب الصیام باب فی فضل شہر رمضان سے لیا گیا ہے، اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم، بے شک یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، ولا یحرم خیرها الا محروم، اور اس کی بھلائی سے صرف اور صرف بدقسمت ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس کی بھلائی سے جو محروم رہ گیا وہ بدقسمت ہے، بدقسمت ہی لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء۔ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر اور قسمت قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ تقدیر کب لکھی گئی؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مخلوق کی تقدیر آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور وہ جب لکھی گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی تھا۔ تقدیر کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کسی کی تخلیق ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے، پھر 40 دن جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر 4 باتوں کا حکم صادر فرماتے ہیں، اکتب عملہ، اے فرشتے اس کا عمل لکھ دیجئے، ورزقہ، اور اس کا رزق لکھ دیجئے کہ اس نے عمل کیا کرنا ہے، اس نے کتنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کتنا اس نے خود کھانا ہے اور کتنا دوسروں کو کھلانا ہے، وَأَجَلَهُ، اور اس کی موت کو لکھ دے، اس کی موت کا ٹائم، اس کا سن مہینہ کہ کب اس کی موت ہوگی وہ بھی لکھ دیجئے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا بھی لکھ دیجئے، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی حالت میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر حکم فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں لکھ دو، اس کا عمل، وہ اپنی زندگی میں کیسے عمل کرے گا، نیک کرے گا، برے کرے گا، جیسے بھی عمل کرے گا، اس کا رزق لکھ دیجئے، کہاں سے کمائے گا، کہاں خرچ کرے گا، کتنا خود کھائے گا، دوسروں کو کتنا کھلائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا گناہوں میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی لکھ دیجئے، اس کی موت کس شہر میں، کس وقت، کس مہینے میں، کس دن، کس ٹائم آنی ہے، یہ بھی لکھ دیجئے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا بھی لکھ دیجئے۔ یہ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہ جو مذکورہ حوالہ جات دیے گئے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مخلوق کی تقدیر اور قسمت زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے لکھی گئی۔ پھر ان میں سے کچھ فیصلے مادر شکم یعنی ماں کے پیٹ میں دہرائے گئے، پھر ہر سال لیلۃ القدر کو پورے سال کے فیصلے دہرائے جاتے ہیں کہ فلاں کو اس سال اتنا فائدہ، اتنا نقصان ہے، فلاں کی پیدائش ہوگی، فلاں کی موت وغیرہ، پھر آئندہ سال کے فیصلے، آئندہ لیلۃ القدر کو پھر ان پر عمل درآمد کے لیے جبرائیل علیہ السلام سمیت کئی فرشتوں کے ذریعے یہ فیصلے زمین بھیجے جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سمیت کئی فرشتے اپنے رب کے حکم سے تمام فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں کہ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصیٰ، بے شک اس مبارک رات میں زمین پر ملائکہ سنگریزوں سے بھی زیادہ نازل ہوتے ہیں، یعنی کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے جو فرشتے اس مبارک رات میں نزول فرماتے ہیں۔
اس رات کو جاگنا چاہیے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور دعائیں کر کے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے فیصلے کروانے چاہیے۔ لڑائی کی بے برکتی، کہ لڑائی سے بے برکتی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا کہ دو آدمی لڑنے لگے، میں ان میں مصروف ہوا۔ فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس والخميس۔ تو اے صحابیوں، وہ اٹھا لی گئی، شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہو، بس تم اسے آخری عشرے کی 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات کو تلاش کرو۔ تو اس حدیث میں یہ معلوم ہو گیا کہ لڑائی جھگڑے کی بے برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے، دیکھا تو دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ ان کی صلح میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا اور تمہارے لڑنے کی وجہ سے مجھ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جن میں سے 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات اہم ہے۔ 27ویں شب، حضرت حر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پورا سال قیام کرے تو وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک ہی رات پر بھروسہ نہ کر لیں بلکہ ہمیشہ عبادت کریں، حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے قسم اٹھا کر کہا، لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہے۔ ابن حبیش نے کہا، آپ یہ دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا، اس نشانی کے ساتھ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، انہا تطلع یومئذ لا شعاع لها، کہ اس رات کی صبح کو سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔ یعنی اس رات جو شب قدر کی رات ہوتی ہے، صبح کو روشن سورج جب ہوتا ہے تو بغیر شعاعوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاعوں کے ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ مسند احمد کی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کی، میں بوڑھا کمزور آدمی ہوں، زیادہ قیام نہیں کر سکتا، مجھے آپ ایک رات بتا دیں، لعل اللہ یوفقنی فیہا لیلۃ القدر، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی یوفقنی فیہا لیلۃ القدر، مجھے اس میں ہی لیلۃ القدر ملا دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالسابعہ، آپ 27ویں رات کو لازم پکڑیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے مختلف راتوں میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی علامتیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر ہونے تک سلامتی والی ہے۔
پہلی حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نشانی بتائی، تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ مثل التست لیس لها شعاع حتی ترتفع، اس کی صبح کے سورج کی بلندی ہونے تک شعاعیں نہیں ہوتی، وہ ایک تھالی کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی ہے کہ اس کی صبح کو روشن، جب سورج روشن ہوتا ہے تو بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی ٹکیا صرف گول ہوتی جیسا ایک تھالی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ طلقۃ لا حارۃ ولا بارۃ تصبح الشمس یومها حمراء ضعیفہ۔ لیلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہے، اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اس کی صبح کا سورج مدھم سرخی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر دکھائی گئی کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر مجھے بھلا دی گئی، البتہ کیچڑ کی نشانی یاد رہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ 21ویں شب آسمان پر بادل ہوا، بارش برسی، مصلی نبی پر مسجد کی چھت سے پانی ٹپکا تو سجدے کی حالت میں آپ کے چہرہ انور پر کیچڑ لگ گئی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ لیلۃ القدر کو کبھی کبھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف دونوں کی متفق۔ لیلۃ القدر کی کیا کیا نشانی ہے؟ مسند احمد میں ایک لمبی حدیث کے آخر میں ہے، امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا صافیۃ بلجہ، وہ ہر الجھنوں سے صاف رات ہوتی ہے، کان فیہا قمرا ساطعا، اس میں چاند چمکدار ہوتا ہے، ساکنۃ ساجیہ، یہ رات سکون اور دل جمی والی ہوتی ہے، لا برد فیہا ولا حر، معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اس میں اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، ولا یحل لکوکب ان یعمی فیہا حتی تصبح، صبح تک اس میں ستارے نہیں پھینکے جاتے، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ اس کی صبح کا سورج 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر شعاع سے نکلتا ہے، وَلَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَن يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ، اس کی صبح کو شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ تو اس روایت میں یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نشانی بتائی ہے کہ وہ صاف ستھری رات ہوتی ہے، اس میں چاند چمکدار ہوتا ہے، سکون اور دل جمی والی رات ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، صبح تک اس میں ستارے نہیں پھینکے جاتے۔ اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ اس کی صبح کا سورج 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر شعاع کے نکلتا ہے، اس کی صبح کو شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ ترمذی کی حدیث ہے جس کو روایت کرنے والی ہستی امہات المومنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کی،
اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ امام کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، اگر تو لیلۃ القدر کو پالے تو یہ پڑھنا، اللہم انک عفو کریم انک تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، اے اللہ انک عفو کریم، تو بہت معاف کرنے والا کریم ہے، انک تحب العفو، یقیناً تم معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کی رات کو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو اس لیے ہمیں ہر رات کو ہر رات کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، انک تحب العفو، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے اور اس کی محرومی سے بچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔